حشر کے معنی ہے جمع ہونا۔ قیامت کے دن سور پھونکے جانے کے بعد جب تمام جاندار مر جائیں گے تو ایک مدت کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور اپنی قبروں سے اٹھ کر ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ اسی کو حشر کہتے ہیں۔ میدان حشر ایک سفید، نرم اور چٹیل زمین ہوگی جس میں نہ کوئی ٹیلا ہوگا اور نہ کوئی عمارت کہ آدمی اس کے پیچھے چھپ جائے۔ اللہ تعالی مخلوق کو میدان حشر میں جمع کرے گا۔ اس میدان میں کچھ لوگ پیدل حاضر ہوں گے اور کچھ سواریوں پر سوار ہو کر، اور کافر لوگ منہ کے بل چلتے ہوئے میدان حشر میں پہنچیں گے۔ اس دن کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ ہر شخص اپنی اپنی فکر میں ہوگا۔ انسان اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی بچوں، دوست احباب اور رشتہ داروں سے منہ چھپاتا پھرے گا۔ دنیا میں جن پر جان تک قربان کر دیتا تھا، آخرت میں ان سے دور بھاگے گا۔ بلکہ کچھ لوگ تو اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی بیوی بچوں وغیرہ کو بھی بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ قرآن میں ہے، مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے فدیے میں دے دے، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی اور اپنا وہ خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا۔ زمین کے سارے باشندے پھر ان سب کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال اتارے گی۔ اس دن سورج زمین سے بہت قریب ہوگا، اس کی گرمی کی وجہ سے دماغ کھولنے لگے گا اور زبان تالو سے لگ جائے گی۔ کافر اور مشرک اور نافرمان لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ جن کے گناہ جس قدر زیادہ ہوں گے وہ اسی قدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ جب زمین پسینہ نہ پی سکے گی تو پسینہ اوپر چڑھے گا، پھر کسی کے ٹخنوں تک پہنچ رہا ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، اور کوئی پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ لوگ بھوک اور پیاس کی شدت سے پریشان ہوں گے، مگر اس دن اللہ تعالی نیک بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا اور ان کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام فرمائے گا۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ حساب و کتاب کے انتظار میں جب کافی مدت گزر جائے گی اور لوگوں کی پریشانی بڑھتی جائے گی تو گھبرا کر سارے اولین و آخرین مل کر ایک ایک پیغمبر کے پاس حاضر ہوں گے اور حساب و کتاب جلد شروع کیے جانے کی درخواست کریں گے۔ تمام انبیاء علیہ السلام سفارش سے معذرت ظاہر فرمائیں گے۔ پھر اخیر میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارش کے لیے حاضر ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش فرمانے کے بعد اللہ تعالی عرش پر تجلی فرمائیں گے۔ پھر حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اور اعمال نامے وزن کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بڑے دن کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور میدان محشر میں ہم سب کو کامیاب اور کامران فرمائے، آمین۔ ساتھ ہی ساتھ میری درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں۔